حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ دونوں نے حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد بہادر اور دلیر تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ اسی نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا ایک عرصہ سے مکہ کی گٹائیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں سیر و شکار سے کب فرصت حاصل تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا: ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے غصہ دلا دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے: حمزہ، شاید تم بھی بددین ہو گئے۔ فرمایا: جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کیا چیز اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا: ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنوں کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ کے اضافہ سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست رازیوں صدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جاں بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر نے آستان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا: کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازوں اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی معرکہ انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے صد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلہ سے، جس میں 300 سوار تھے، مڑ بیر ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الحبنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس میں بھی علمداری کا ترہ افتخار
حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بند مدلج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر پکار کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلہ کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نا جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے یہ دیکھ کر طائمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام حلہ بول دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغہ میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں مشرکین بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو بعد قیدیوں نے پوچھا، یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ۔ بولے، آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ بدر کی شکست فوج نے مشرکین قریش کو بہت پریشان کیا اور جوش انتقام میں آ کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر پکار کی تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے سبا، اے نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر معزز قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام واشی تھا اپنے چچا طائمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلح میں آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محترم چچا کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازہ کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا،
حضرت صفیہ اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھی کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے۔ سرور کائنات نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔